الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کے جو مختلف مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا میں مسلمان واحد قوم ہے جو آبادی کی کثرت، وسائل کی کثرت اور تمام تر صلاحیتوں کے باوجود مظلوم ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم پہ ظلم ہوتا ہے، پوری دنیا اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ جسے گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے، کنٹینروں میں بھر بھر کے زندہ جلا دیا جائے، دنیا آواز تو کیا اٹھاتی، میڈیا اسے کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خبریں نہیں لگائی جاتی میڈیا پہ۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، بوسنیا کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ، برما کا مسئلہ، جہاں بھی دنیا میں مسلمان مظلوم ہے تو عالمی طاقتیں خاموش۔ یہ تو اجتماعی سطح پہ ہو رہا ہے، انفرادی سطح پہ بھی اگر دیکھا جائے، نجی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو دیندار آدمی پورے معاشرے سے کٹا ہوا نظر آئے گا، یعنی اس کے مسلمان خاندان، مسلمان معاشرہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
ان حالات میں جو لوگ دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ان کا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، ان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، انہیں بھی خیال آتا ہے کہ دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگو ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں عرب ممالک میں گئے ملازمت کے لیے، داڑھی دیکھ کے ان کو مسترد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، داڑھی والے کو جاب نہیں ملی عرب ممالک میں۔ یہ عرب کنٹریز کا جب حال ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کافر یہ سلوک کرے تو پھر اسے ہمیں کس بات کی شکایت۔ ہمارے جاننے والوں میں ہیں، گئے، بات تو ایسے ہیں کہ داڑیاں چھوٹی کرا کے گئے، انہوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا کہ چھوٹی بھی نہیں چلے گی۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ داڑھی میں کوئی بم رکھ کے نہ آ جائے۔ یہ حالات ہیں مسلمان حکمرانوں کے، جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ کفریہ طاقتیں مضبوط در مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں، جب اپنے ہی ساتھ چھوڑ جائیں۔ ملازمت کے لیے دیکھا جائے کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ اس کی داڑھی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس کا امکان ہے کہ داڑھی ہے اس معاشرے میں تو ممکن ہے اور اللہ کا خوف بھی ہو، دیانتداری سے کام کرے گی۔ ہمارے بہت سے نوجوان ملازمت کی خاطر داڑھی کٹوا دیتے ہیں، بہت سے کٹوا دیتے ہیں داڑھی۔ بعض نماز چھوڑ دیتے ہیں ملازمت کی خاطر۔ ملازمت کے لیے گئے، انٹرویو دیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ نماز کا ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، نماز بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ اجتماعی سطح پہ بھی دین کے چلیں گے، بہت سارے مواقع پر دنیا سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور انفرادی سطح پہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ پھر بیچار یعنی لاچار ہو کے بہت سے مجھے فون کرتے ہیں، بہت سے پھر ہمیں فون کرتے ہیں کہ حضرت ملازمت جا رہی ہے، حضرت یہ مسئلہ ہو گیا۔ بہت سے جن کی کمائی کا ذریعہ حرام ہے، جب اسے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام آمدن ہے، اکثر تو بحث کرتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے۔ انہیں بتایا جائے فجر کی 2 رکعتیں تو اس پہ کبھی نہیں کہیں گے 2 کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں ہے، بس مولوی صاحب نے جو کہہ دیا صحیح کہا ہوگا۔ انہیں بتایا جائے ظہر کی 2 کے بجائے 4 ہے، تو جی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہو۔ لیکن جب بتایا جائے یہ انشورنس میں ملازمت کرنا حرام، کیوں بھائی کیوں حرام؟ کوئی جیسے نماز کے بارے میں مولوی صاحب کی بات پہ یقین کر لیا تو انشورنس کے بارے میں بھی کر لو، کیونکہ وہاں پر روکڑے کا مسئلہ ہے، روکڑا پیسہ۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ، بہت ہی تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے جو اللہ کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید ان حالات میں مسلمان قوم کو جو تسلی دیتا ہے
قرآن مجید، پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، راستہ دکھاتا ہے انسان کو۔ تو جن چیزوں کا قرآن آپ سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ کے وعدے پہ یقین کر کے اس قربانی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ قرآن یہ وعدے نہیں کر رہا کہ تم یہاں انشورنس کمپنی یا بینک سے ملازمت چھوڑو، 1 لاکھ یہاں سے مل رہے ہیں، میں 1 لاکھ کہیں اور سے دوں گا تمہیں۔ یہ وعدہ نہیں کیا قرآن نے۔ یہ وعدے ہوتے تو پھر تو ہر آدمی چھوڑ دیتا حرام، تو چلو یہاں سے چھوڑیں گے ادھر، نہیں ملتا تو مولوی صاحب کا گریبان پکڑتے۔ آپ نے بتایا تھا قرآن میں اللہ نے کہا ویسی ہی دوبارہ گاڑی دے دوں گا۔ ہمیں تو گاڑی سے مطلب ہے، یہاں سے ملے وہاں سے ملے، ہمیں تنخواہ سے مطلب ہے، ادھر سے نہیں ادھر سے مل جاتے ادھر چلے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حرام چھوڑنے میں جب انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی کہتے ہی اسے ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ اپنی چاہت، اپنی خواہش کو قربان کرنا۔ حرام میں 1 لاکھ مل رہے ہیں، حلال میں 10,000 مل رہے ہیں، تو یہ 90,000 کی قربانی ہے، اس قربانی پہ ملے گا۔ اگر حرام میں 1 لاکھ، حلال میں بھی 1 لاکھ، تو پھر کون ہے جو حرام میں جا کے منہ مارے؟ کس کا دماغ خراب ہے جب حلال میں بھی اتنے ہی مل رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی؟ عورت پردہ کرے گی تو بعض چیزوں کا اسے نقصان ہوگا۔ اگر پردہ کرنے پہ پیسے ملتے تو انگریز عورتیں بھی پردہ کرتی، پیسے کمانے کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ پردہ کرے گی تو چند رکاوٹیں ہوں گی اس کے سامنے، وہ اللہ کی مرضی پر ان رکاوٹوں کو اپنی قدرت سے دور کر دے۔ بعض دفعہ اللہ آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب آزما لیا، پتا چل گیا کہ واقعی اس کو مجھ پہ اعتماد ہے، پھر وہ آزمائش کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم کی قربانی تھی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں چھری چلاؤں گا، یہ چھری چل جائے گی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھری کسی پہ چلائی گئی ہو اور نہ چلی ہو۔ بندوق سے گولی ماریں اس میں تو احتمال ہے کہ گولی نہ نکلے، چیمبر میں پھنس جائے، لیکن چھری کی دھار بھی تیز ہے، سامنے جس کا گلا وہ بھی لوہے کا نہیں ہے، گوشت پوش کا بنا ہوا گلا، ایسے گلے پر جب بھی چھری چلتی ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گلا نہ کٹا ہو۔ میں اور آپ اگر ہوتے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ، جنہیں کہا جاتا ہے بینک کی ملازمت، انشورنس کی ملازمت، رشوت حرام خوری چھوڑ دو، قربانی تو اللہ کے لیے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر ویسا ہی مل جائے گا نہیں، جب تک اس کا آلٹرنیٹ متبادل حلال اتنا ہی نہیں ملتا ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ آج کل ایک نظریہ ہے، 20 سال سے بہت سے لوگ حرام کما رہے ہیں یہ سوچ کے کہ جب تک اس کا ہمیں متبادل نہیں ملے گا نہیں چھوڑیں گے، تو متبادل ملنے پر تو ویسے ہی حرام چھوڑ دے گا بھائی، جب اتنا ہی تمہیں وہاں سے مل جائے گا تو کیا ضرورت ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک شرط پہ ذبح کریں گے، بشرطے کہ یہ صرف ظاہری امتحان ہو، شرط یہ ہو کہ یہ چھری گلے پہ چلے نہیں، یہ میرا بچہ اسی طرح بچ کی جائے، تو اللہ فرماتے کہ پھر قربانی کیا ہوگی، چھری تو چلے گی، بچے کا گلا کٹے گا۔ یہاں اپنی عقل کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔
یہاں یہ سوچنا ہے کہ وہ خالق میرا خیرخواہ ہے، میرا بدخواہ نہیں ہے، وہ میری بھلائی چاہتا ہے، میری برائی نہیں چاہتا۔ دنیا کے فلاسفر کہیں گے کہ اس میں کیا بھلائی ہے، بچے کی گردن کاٹ دی، اس میں کون سی خوبی ہے، کون سی بھلائی ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ کیا کہے گا؟ سمجھ کر اے خیرت اس دل کو پابند علائق کر۔ ایک شاعر کا شعر ہے، خیرت کہتے ہیں عقل کو، کہتے ہیں سمجھ کر اے خیرت، اے میری عقل ذرا سوچ سمجھ کے اس دل کو پابند علائق، یعنی عقل جو ہے نا دل کو زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے، دل کو سمجھاتی ہے یہ کام صحیح ہے، یہ کام صحیح نہیں، اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ۔ تو وہ شاعر جو ہے اپنی عقل کو کہہ رہا ہے کہ اے میری عقل، میرے اس دل کو تو زنجیروں میں جو جکڑ رہا ہے، جکڑ رہی ہے تو ذرا یہ کام سوچ سمجھ کے کرنا۔ کیوں؟ یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے، یہ دل میرا ایسا دیوانہ ہے، یہ کسی زنجیر کو قبول نہیں کرتا، بڑا سرکش ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ جہاں اللہ کا حکم سامنے آئے گا تو اے میری عقل پھر میرے دل کو غلط پٹیاں نہ پڑھانے پڑ جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عقل نے ان کے دل کو یہ نہیں سمجھایا کہ یہ کیسی قربانی ہے جس میں میرا بچہ ضائع ہو رہا ہے، اس میں میری کہاں سے خیرخواہی ہو گئی، کہاں سے بھلائی ہے؟ یہ پھر اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت کہ اللہ نے اس چھری کو گلے پر چلنے نہیں دیا۔ تو میرے بھائی جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، دیکھو جوانی میں قربانی دینا ایک لحاظ سے تو مشکل ہے اور ایک لحاظ سے آسان۔ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ جوانی میں خواہشات بہت ہوتی ہیں، چاہتیں بہت ہوتی ہے جوانی میں۔ کل ہمارے کوئی رشتے دار تھے، ان سے ملاقات تو اپنے بچے کے بارے میں شکایت کر رہے کہ یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا، ہلتا رہتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا کبھی ادھر بہت تنگ کرتا ہے، ہلتا نہیں، ٹکتا نہیں۔ تو کسی نے کہا بوڑھا ہونے دو ٹک جائے گا، بوڑھا ہونے دو ٹک جائے گا۔ جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے وہ خواہشات، رغبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر اصلاح نہ ہو تو پھر تو ہوس بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، لیکن اصلاح ہو تو کم ہو جاتی ہے خواہشات۔ جوان آدمی کے دل میں خواہشات کا ایک سمندر، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ جب وہ کسی اچھے علاقے میں جاتا ہے، پوش علاقے میں، بنگلوں کو دیکھ کے اس کی راہ ٹپکتی ہے۔ کچی آبادی سے نکل کے اگر چلا گیا کسی پکی آبادی میں تو اپنی جو کچی ہے وہ بہت ہی کچی لگنے لگتی ہے۔ یہ گھر ہے، یہ برساتی نالے، اس کے دل میں بڑی حسرت ہوتی ہے، کاش میرا بھی ڈیفنس میں بنگلہ دیش کہہ رہا ہوں، یہ کیا نام ہے، گلشن اقبال میں اچھا گھر ہوتا، بنگلہ دیش میں تو نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن سنا ہے آج کل بنگلہ دیش ہم سے زیادہ، بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے آج کل۔ تو راج ٹپکتی ہے بڑے بڑے گھروں کو دیکھ کے، دل چاہتا ہے کاش کاش کاش، پھر دائیں بائیں اپنی جیبوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غور کرتا ہے کہ کیا میں اتنا کما سکتا ہوں۔ تو اس کی عقل کہتی ہے کہ تو 20 سال کی محنت کرے تو ایسا کر، بولو بھائی، تیرے پاس ایزی لوڈ کے پیسے نہیں ہوتے،
مس کال دے کے تو فون کا انتظار کرتا ہے کہ اگلا خود فون کرے گا. تو کہاں بنا سکتا ہے؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا. اچھی گاڑی اچھا گھر دیکھ کے ہر ایک کی رات ٹپکتی ہے. کاش کاش میرا بھی یہ لائف اسٹائل ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک ہوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. پرانے زمانے میں یہ تمنا ہوتی تھی، جس کے بعد گدھا نہیں ہوتا، اس زمانے کی مرسیڈیز گدھا ہی تھی، کھوتا. تو اس وقت یہ تمنا ہوتی تھی میری قسمت میں بھی ہوتا، میں خریدتا ایک ہوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. آج وہ گدھے کی جگہ مرسیڈیز نے، کروڑا نے لے لی، پجیرو نے لے لی ہے. تو غریب آدمی اپنی گدھا گاڑی کو دیکھ کے حسرت کرتا ہے، کاش کاش کاش. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، یہ سب اسی کاش کاش سے متعلق ہے. یہ کاش کاش ختم کر دو، اس سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کاش کاش سے. اور مل گیا تو رہے گا نہیں، پھر بھی چھین لیا جائے گا. یہ کاش کاش یہ ہوتا وہ ہوتا. کیسی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آج اگر وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے تو ہمیں سکون مل جائے. آج سب سے بڑی بے سکونی ہی یہ ہے، کاش یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ خوش رہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ کی پیشانی پہ سلوٹیں نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ میری صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہر چاہت ہر خواہش پوری ہوتی ہے. دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے. لوگ حیران ہوئے کہ کچھ کھانے کو ہے نہیں آپ کے پاس، سوکھی روٹیاں بھوسی ٹکڑے پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں، سونے کے لیے نرم بستر نہیں ہے. کیا خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں مل رہا. انہوں نے کہا میں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات میں فنا کر دیا. مجھے پتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، خیر خواہ ہے، مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا. لہذا وہ جس طرح مجھے رکھنا چاہتا ہے میں بھی اسی طرح رہنا چاہتا ہوں. وہ اگر سوکھے ٹکڑے کھلانے کا خوش ہے، شوق سے کھائیں گے، مزے سے کھائیں گے. تو ایک دفعہ بادشاہ تھا، بیربل تھا یا پتہ نہیں کون تھا، نام ذہن سے نکل گیا. اس کے جو اس نے شہزادہ بنایا اپنے بیٹے کو، چھوٹا تھا عمر میں بیٹا. تو کسی نے کہا کہ یہ عمر میں کم ہے، آپ نے اس کو اپنا نائب ولی عہد کیسے بنا دیا؟ تو اس نے اپنے باقی بچوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو امتحان لیتا ہوں، تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ذہین ہے اور کون بیوقوف. ایک ایک بچے کو یا جو بھی ولی عہد کے لیے نامزدگی تھی ان کو اٹھایا تو وہ سب چیخنے لگے کہ گر نہ جائیں. جیسے بچہ ڈرتا ہے نیچے پانی ہو، اوپر کسی نے پکڑا ہوا ہاتھ اس کا. جب اس کو ولی عہد کو اٹھا کے پانی کے اوپر یہ نہیں رویا. اس سے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا کیا ڈوبنے کا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرا ہاتھ میرے باپ کے، میرا بازو میرے باپ کے ہاتھ میں ہے. باپ تو بچے کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، کبھی ڈبو کے مارتا تھوڑی ہے. مجھے پتا ہے یہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اسے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے گا نہیں. اور بچے کو باپ پر جب ایسا اعتماد ہو تو مخلوق کو خالق پر اس سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. کہ وہ خالق جس حال میں ہمیں رکھے اس میں ہماری بہتری ہے، بہتری خیر خواہی. آج لوگ اتنے پریشان، بے روزگاری، کاروبار میں نقصان. بیچارے بہت سے مجھے فون کرتے ہیں، مجھے بڑا ترس آتا ہے ان کی حالت.
ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ان کو یہ سمجھاؤں، لیکن ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ڈر یہ ہوتا ہے اگر یہ سمجھایا غصے نہ ہو جائیں کہ ایک تو ہم زخمی ہیں، اوپر سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسی میں خیر ہوگی. یہ کون سی خیر ہے کہ گھر کے تانے الگ بے روزگاری کے، باہر جاؤ تو پھر کہتے ہیں بعض شادی نہیں ہوتی اس وجہ سے جب پیسے ہی نہیں جیب، بعض تو مجھ پہ طنز بھی کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے خود اتنی کر کے بیٹھے ہوئے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، اس طرح کی باتیں طنز مارتے ہیں. ٹھیک ہے، جس حال میں اللہ رکھے، لیکن یاد رکھو اللہ جس حال میں رکھے، خود اگر اپنی حالت خراب کی ہوئی ہے پھر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ایک آدمی نہ ملازمت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، نہ کاروبار کو ترقی دینے کے لیے محنت کرتا ہے، بیٹھا ہے پاؤں پہ پاؤں پھیلا کے، اور پھر کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو ایسے آدمی کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی. ایک بیماری وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے بندے پہ، اور ایک بیماری وہ ہے جو ہم خود کباب پراٹھے صبح و شام کھا کے پیدا کر رہے بیماریاں. محنت نہیں، کام نہیں، خوراکیں ہماری بھینس جیسی ہیں. آپ خوراک کا اگر سرسری مطالعہ کر لینا، آج ہم لوگ جو خوراک استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایسا خیال ہوتا ہے کہ اس بیماری کو شاید گناہ معاف نہ ہوتے ہوں. شاید کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے تو امید ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، لیکن اصول کا تقاضا ہی ہے. دیکھو میرے بھائی، ہماری شریعت میں یہ بہت اہم بات سمجھے اچھی طریقے سے، اس کا صحت سے بھی تعلق ہے اور ہماری شریعت سے بھی تعلق. اگر شریعت سے تعلق نہ ہوتا تو میں ممبر پہ بیٹھ کے نہ بتاتا اس کو، کیونکہ صحت کا جو موضوع ہے وہ ڈاکٹروں کا ہے. کلینک میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، لیکن صحت کا یہ پہلو ایسا ہے جس کا شریعت سے بھی تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے اس بارے میں، اس لیے مسجد کے ممبر سے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین برتن جو بھرنے والا ہو، برتن بھرتے ہیں نا، تو ان میں سب سے بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے انسان کا پیٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی بھی برتن کو بھرا جائے اتنا بدترین نہیں ہے، اس کے اتنے برے نتائج نہیں نکلیں گے. پیٹ کو بھر دیا جائے گا فل، اس کے سب سے بدترین نتائج نکلتے ہیں. نہ انسان دین کا رہتا ہے اور نہ بولو بھائی دنیا. اور ہمارے ہاں کھانے کو عبادت سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ پھوڑنے کو. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو. ہر چیز میں کھانے کو گھسڑا ہوا. شریعت میں صرف 2 بلکہ 3 کھانے کہنے چاہیے. 3 کھانے ایسے ہیں جو شریعت میں پسندیدہ اور مرغوب ہیں، جس میں کھانے کی ترغیب ہے. 3 مواقع ایسے ہیں، یاد رہیں گے کتنے مواقع؟ 3، جس میں شریعت نے کہا ہے کھا لو، یعنی اس میں دعوت کا پروگرام انتظام ہونا چاہیے. صرف 3 مواقع. میں یہ نہیں کہہ رہا باقی کوئی دعوت ناجائز ہے، حرام ہے. دعوت تو کبھی بھی ہو، اگر کس دوستوں کی جائے، رشتہ داروں کی جائے، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے ثواب کی چیز ہے، لیکن وہ انسان کے اختیار پہ ہے. جب بہتر سمجھتا ہے کرتا ہے، جب بہتر نہیں سمجھتا نہیں کرتا. لیکن 3 مواقع ایسے جہاں شریعت نے ترغیب دی ہے. ایک ہے بقرہ عید کے موقع پر قربانی، جانور ذبح کر کے کھاؤ. اس دن اگر کوئی صوفی مزاج آدمی کہ میں نہیں کھاؤں گا تو یہ شریعت کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ نے گوشت کے ذریعے ہماری دعوت کی ہے. جب کوئی دعوت میں مہمان جائے اور کھائے نہیں تو میزبان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ نے بھی اس گوشت کو ہمارے لیے اس دن عام کر دیا، کھاؤ. لہذا اس دن کھانا چاہیے، رج کے کھانا چاہیے. سمجھ رہے؟
دوسرا موقع عقیقہ، بچے کی پیدائش جب ہو تو حدیث میں ہے لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالی ایک مسلمان کی پیدائش پر ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دنیا میں آ گیا، اس پہ اللہ خوش ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی والے تو پریشان ہیں، لیکن اللہ بولو بھائی خوش۔ بیٹی ہو گئی تو بھی خوش، بیٹا ہو گیا تو بھی۔ ہندو جو ہے بیٹی ہو گئی تو خوش نہیں ہوگا، اسے اگر کہنا ایک بکرا سے بکرے کہنے میں پہلی ٹینشن میں اوپر سے بکرے کھلاؤں گا۔ مسلمان کو حکم دیا ذبح کرو، یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی کی پیدائش پہ بھی میں خوش ہوں، کیونکہ کھانے پینے خوشی کے موقع پر ہوتے ہیں، غموں کے موقع پر بدعتی لوگ کھاتے اور پلاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غموں کے موقع پہ کھانا اور پلانا یہ بدعتیوں کا کام ہے۔ ہمیشہ کھاتا پیتا انسان خوشی کے موقع پر۔ آپ کا بچہ پاس ہو گیا دعوت کریں گے، فیل ہو گیا تو کوئی بھی حقوق دعوت نہیں کرے گا، غم ہے لہذا کھلاؤ۔ یہ کون سی دعوت ہے بھائی؟ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، کھلائیں۔ ابا مر گئے پھر اگر کھلا رہے آپ لوگوں کو تمبو لگا کے، یہ کچھ عجیب سی سچویشن ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ ابا مر گیا تیسرے دن لوگوں کو تمبو جمع کر کے دیگے پک رہی، بھائی ابا مرے ہیں، دیگے پک رہی ہیں، اس میں کھانا کھا رہے کھلائیے، اس سے کیا حساب کتاب؟ میں کوئی بھی اڑوس پڑوس میں مرتا تھا، پہلے ہمارے گھر کی چاول کو بریانی کی وہ پہنچتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے 1-2 دوست بیٹھے ہوئے، نام نہیں بتاؤں گا پکڑے جائیں گے وہ، تو بہت بہترین مرغوب بریانی کھا رہے، رات کا ٹائم، میں نے اتفاق سے کھانا کھایا نہیں تھا، مجھے بلایا آ جائیں بسم اللہ کرے، میں نے کہا چلو بیٹھے، تو میں بھی ہاتھ قریب لے جانے ہی لگا، ایک دم مجھے خیال آیا، ویسے ہی احتیاطاً میں نے کہا بھائی یہ بریانی ہوٹل سے منگوائی ہے آپ نے یا آج کے کوئی خاص پروگرام ہے جو آپ لوگ کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ فلاں کے ہاں سے آئے ہیں چاول۔ مجھے خیال آیا فلاں کے ہاں 2 دن پہلے میت ہوئی تھی، دل تو بہت چاہ رہا تھا کھانے کا، لیکن ہاتھ کھینچ لیے۔ ہم نے کہا یہ مردوں کے کھانے ہم نہیں کھا سکتے، مردوں کے کھانے ہم نہیں کھا۔ بتاؤ اچھا لگتا ہے مردوں کا کھانا کھاتا ہوا؟ بتاؤ میرے بھائی، مردوں کے کھا رہا ہے بیٹھ۔ میں نے کہا یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا 1 کروڑ روپے بھی دے دو، ایک چاول کا دانہ انشاءاللہ منہ میں نہیں ڈالو۔ یہ تھوڑی کہ انسان اپنا ایمان بیچنا شروع کر دے ذرا ذرا سی باتوں۔ گھر جا کے دال روٹی کھا لے وہ اچھا ہے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں دال روٹی نہیں، الحمدللہ بہت اچھی اچھی چیزیں بنتی ہیں۔ تو بائیکاٹ کرو ان چیزوں کا، مردوں کے کھانوں کا بائیکاٹ کرو، چاہے یہ سال ثواب کے نام پہ ہو یا کسی بھی نام۔ تو 2 کھانے شریعت میں سنت ابھی میں نے بتا دی۔ ایک عقیقہ، اس میں فلسفہ کیا یہ بتایا جائے کہ ہم بچی کی پیدائش پہ بھی خوش، اور بچے لڑکے کی پیدائش پہ انسان کی فطرت سے زیادہ خوش ہوتا ہے، ڈبل خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے 2 جانور ذبح کر کے کھلائے گئے۔ یہ دعوت بھی پسندیدہ، اس میں بھی کھانے کا حکم اور کھلانے کا حکم، تاکہ خاندانی منصوبہ بندی والے پریشان ہو جائیں۔ ایک تو کم بخت ان کے یہاں بچہ پیدا، اوپر سے منحوس کھلا بھی رہے لوگوں کو، خوش بھی ہو رہی ہے، دو تکلیفیں ہوں گی۔ خاندانی منصوبہ بندی والوں کو خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ بچے کم ہو، اسی پہ ہوتی ہے نا۔ کئیوں کو پتہ چلے گا یہ 8ویں بچے پہ بھی عقیقہ کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ اس پہ غمزدہ ہوں گے کہ ان کے 8واں یا 9واں یا 10واں پیدا کیوں ہو گیا کم وقتوں میں، پھر اس پہ کہ یہ 10ویں پہ بھی اسی طرح خوش ہے جیسے پہلے پہ خوش تھا، اتنے ہی بکرے کاٹ کے کھلا رہے جتنے پہلے پہ کھلائے تھے، تو یہ اور ان کا دل جلے گا۔ رہا یہ کہ مسلمان بیٹے کی یا بیٹی کی پیدائش پہ خوش کیوں ہوتا ہے، بکرے کاٹ کاٹ کے کھلاتا کیوں ہے لوگوں کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو پتا ہے کہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی نعمتوں میں۔ یہ معاشی سطح پہ بھی بیٹا ہے تو باپ کا باپ
बाबू बनेगा। समझ में आ रही है बात? जितने ज्यादा भाई होंगे एक दूसरे के उतने ही ज्यादा बाबू बनेंगे। बहनें एक दूसरे का ख्याल करती हैं। और दीनी एतबार से भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा को तलाक हो गई, आपने किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसके बाद इरादा किया अब मैं शादी नहीं करूंगा। बाद लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं ना कि नहीं बनी अब छोड़ो, बस ऐसे ही अल्लाह अल्लाह करेंगे। आपकी बहन हजरत हफ्सा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और हमारी मां भी थी, उन्होंने फरमाया ऐ अखी ला तफअल, ऐ मेरे भाई ऐसा ना करना, ऐसा ना करना कि शादी ना करो, निकाह जरूर करो, इसलिए कि अगर तुम्हारी औलाद हो गई तो अगर बचपन में मर गई, बचपन में उसका इंतकाल हो गया तो क़यामत के दिन सिफारिश करेगी तुम्हारी अल्लाह से, और अगर जवान हो गई, तुम पहले मर गए तो तुम्हारे बाप तुम्हारे लिए दुआएं मांगेगी। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने काफी शादियां की हैं, मैं भी बताऊंगा नहीं, आप लोग इससे इन बातों से परेशान होते हैं, इन बातों से आप लोग परेशान होते हैं। एक शादी तो ठीक है, ये शादियां क्या होता है, शादियां क्या होता है, ये कौन सा इस्लाम है। यहां एक छोटी सी बात मुझे करने दें, फिर मैं आगे अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। एक छोटी सी बात, एक शाशा बस पेश करूंगा, शाशा, डब्बा इंशाअल्लाह फिर किसी और वक्त में। छोटी सी बात देखिए, एक बात याद रखें, शरीयत में दुनिया की जितनी नेमतें हैं, जितनी नेमतें दुनिया की, उनसे किनारा कशी इख्तियार करने को ज़ुहद कहते हैं। ज़ुहद का माना दुनिया से बेरग़बती। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौलत आई, मगर आपने सदका करके सारी खर्च कर देते थे, रखते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि दुनिया से बेरग़बती। खाना कम दर्जे का खाया, बहुत थोड़ा खाया हमारे नबी ने, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां हमने रहना नहीं है, तो थोड़ा मिल जाए ये भी गनीमत। जायज है रखना, गाड़ी भी रखना जायज, बंगला रखना भी जायज है, मगर जायज होने के बावजूद नबी ने नहीं रखा, ताकि दिल आखिरत की तरफ, आखिरत। एक मरतबा हजरत उमर आपके घर तशरीफ लाए, देखा कि आपके घर का कुल सामान, घर क्या है, एक कमरा है, वो घर है कुल, एक मिश्केजा लटक रहा है, खजूर की एक छाल बिछी हुई है, वो बिस्तर है, और वो ऐसा बिस्तर था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, उस पर आराम फरमाते थे, तो उसके निशान आपके जिसमें अत्थर पे लग जाया करते थे, निशान पड़ जाते थे। हजरत उमर जब ये घर की यह हालत देखी तो फरमाते, मैं अपनी आंखों को रोक ना सका, रो पड़ा बेइख्तियार, और मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, कैसर व किसरा के बादशाह जो अल्लाह के नाफरमान हैं, खुदा के बागी हैं, वो तो इतनी ऐशो इशरत में, और आप सरवरे दो आलम, इस कायनात के सरदार, इस कायनात के सरदार, तमाम पैगंबरों के सरदार, तो आपकी ये हालत, एक चटाई, खजूर की छाल और एक मिश्केजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए सुनने के काबिल है। फरमाया, उमर मैं तुझे अक्लमंद समझता था, मफहूम है हदीस की, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था। क्या मतलब, ये कैसी बातें कर रहे थे, ये कोई बात है करने वाली? क्या तुझे मालूम नहीं कि उनके लिए दुनिया और हमारे लिए, बोलो भाई, आखिर है। फिर आपने फरमाया, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की तरह है, शराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन, एक मुसाफिर जो जा रहा हो, धूप से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के नीचे लेट गया, उसका इरादा है कि जैसे ही छांव होगी यहां से उठ के आगे चला जाऊंगा, वो मुसाफिर कितना ज्यादा राह रखेगा। और मैं, मेरी मिसाल भी ऐसे है, दुनिया है थोड़ी एक दरख्त की माने, थोड़ी देर के लिए यहां पर कयाम है, उसके बाद यहां हमने ठहरना नहीं, आगे जाना है।
اس کے لیے اتنے بڑے بڑے بریف کیس اور اتنے بڑے بڑے کوٹلے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے نبی کا مزاج ایسا ہی تھا. منع نہیں کیا کہ تم بھی جو کی روٹی کھاؤ، تم بھی جناب ایک کمرے کا گھر بناؤ. ٹھیک ہے، جس نے رکھنا ہے رکھے. ہر ایک کا دل اتنا نہیں ہوتا، ایسا جگر ایسا توکل ہر ایک میں نہیں ہوتا. رکھنے کی اجازت دی دوسروں کو، مگر اپنے لیے دنیا پسند بولو بھائی نہیں. صحابہ میں اکثریت کا یہی حال تھا. صحابہ کرام میں بہت کم صحابہ جنہوں نے دولت رکھی ہے. چند صحابہ انگلیوں کے نام گنے جا سکتے ہیں. ایک حضرت عثمان جن کے پاس دولت تھی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے بیٹے، انہوں نے دولت رکھی مگر بے پناہ صدقات و خیرات بھی کیا کرتے تھے. اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دولت مند صحابی تھے. جب یہ نکاح کرتے تو 3 دن ولیمے کا لنگر چلتا تھا ان کا، 3 دن 24 گھنٹے کے لیے. اللہ نے بڑی دولت دی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر خرچ بھی ایسے ہی کرتے تھے. 3 دن لنگر کوئی چلا کے دکھائے، روڈ پہ آ جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک ٹائم آگے کھلائے اور چلو شاہ اپنے اپنے کرو. دیگیں آ رہی ہیں، پبلک کھا کے جا 3 دن تک اللہ نے دولت دی. لیکن صحابہ کی اکثریت وہ تھی جنہوں نے دنیا سے ظاہری طور پر بھی بے رغبتی اختیار کی ہے. یہ چھوڑو بس آخرت میں ہی ہے، دنیا میں رہنے دو، حلال ہے مگر چھوڑو وہاں مل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب فتوحات ہوئی ہیں اور مال غنیمت میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ رو پڑے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے. قرآن میں ہے قیامت کے دن اللہ کافروں سے کہیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ نافرمانو تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے اور وہاں لذتیں حاصل کر لی، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں اللہ مجھے بھی کہے کہ اے عمر تو نے سونے چاندی کے ڈھیر دنیا میں دیکھ لیے، تو نے یہ بڑی لذتیں دیکھ لی. روتے تھے دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا نہیں رکھتے تھے. اکثر صحابہ بسا اوقات ایسا ہوا دسترخوان کے 2 قسم کے کھانے اگر آ گئے تو دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ یہ اتنی زیادہ پرتعریف زندگی، اتنی پرتعریف ہمارے نبی نے نہیں دیکھی، ہم بھی نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں دسترخوان پہ صرف 2 کھانے ہو تو ہم اٹھ کے چلے جائیں. یہ صرف 2 کیوں ہیں؟ میٹھا کھائیں، چٹنی کدھر ہے؟ تو وہ دنیا سے کیا تھی ان میں؟ بولے بھائی رغبت نہیں، بقدر ضرورت رکھی جائے. لیکن ایک چیز، ایک نعمت ایسی ہے جس سے صحابہ نے بے رغبتی نہیں ظاہر کی. دنیا کی ایک نعمت ایسی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا پتہ؟ ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں کسی صحابہ نے قناعت سے کام نہیں لیا، وہ ہے نکاح، شادی. کوئی ایک صحابی آپ نہیں دکھا سکتے جس کی صرف، معذرت کے ساتھ بھائی برا لگ رہا ہوگا بہت سے لوگوں، جس کی صرف ایک بیوی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حالانکہ دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ مسافر خانہ. پھر بھی ایک کسی کی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے اتنا کوئی بھی نہیں سمجھتا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اگر پسند آ جائے رشتہ. اس میں حکمت کیا ہے؟ جب یہ دنیا مسافر خانہ ہے تو اتنی بیویاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟
بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں بہت بڑی حکمت یہ کہ اللہ نے جیسے مردوں کو پیدا کیا عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے. اگر آپ صوفی بن کے بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے نہیں کرنی شادی، تو لڑکیوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا جن کو کے لیے رشتے نہیں مل رہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر آپ گاڑیاں رکھنا چھوڑ دو، گاڑیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، شو روم والے کوئی اور چیز مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیں گے. اور اگر کاروبار ان کا ٹھپ بھی ہو گیا، برباد بھی ہو گیا، روٹی پھر بھی کھانے کو مل جائے گی ان کو، کیونکہ بنیادی ضرورت روٹی ہے. لیکن جس گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی وہ نکاح کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی. اگر آپ نیک بن کے بیٹھ جائیں گے، ظاہری طور پر صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے، میں نہیں کروں گا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کبھی بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ آپ کو نہیں ہے، ان لڑکیوں کو تو ضرورت ہے نا جن سے آپ نے شادی کر کے اس کا گھر بساتے. آپ نہیں آئی میرا خیال ہے. ورنہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک بھی نہ کی جائے، جیسے پادری ایک بھی نہیں کرتے. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پادریوں نے جب شادی چھوڑی، عیسائیوں کو ترغیب دی شادی نہ کرو، نتیجہ یہ نکلا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ پھر عذاب بننا شروع ہو گئی، رشتے ہی نہیں آتے. تو بیٹیاں جو پیدا ہو رہی ہیں ان کی شادیوں کا انتظام تو کرنا ہی نہیں کرنا. کیا خیال ہے؟ تو ایسے ہی ہوگا کہ نکاح کے معاملے میں بخل سے کام نہ لو، جہاں رشتہ میسر ہے بسم اللہ کرو. نہیں آنے میرا خیال ہے. تو نظریہ تو کم از کم درست کر لیں، بے شک عمل نہ کریں. اتنے تانے، اتنی مخالفت کہ میں بتا نہیں سکتا. میرے پاس میسج آ رہے ہیں عجیب عجیب. کیا آپ کو یہ بچپن سے شوق ہے یا صرف سنتوں کا؟ ایسے میسج آ رہے ہیں. آپ کو شادیوں کا بچپن سے شوق ہے یا ابھی میں نے پچھلے ہفتے نکاح کیا نا، شادی کی، اس پہ بتاس کر رہا ہوں. بات نہ کرے ایک اور کریں بات کہیے تو صرف پاگل ہو رہے ہیں. ایک اور پہلے اتنی ساری تھی. ہماری صحت پہ الحمدللہ ان تانوں سے کوئی فرق. بہت تانے کیا بتاؤں. میسج آ رہے ہیں ابھی بجی. ایک نے کہا کہ آپ کو کیا یہ واقعی سنت پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا بچپن سے ہی شوق پالے ہوئے اس قسم کیا؟ ایک منٹ کے لیے ایک بات کہ اگر بچپن سے ہی شوق ہے، بچپن سے مراد جب انسان بالغ، بالکل بچپن میں تو نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا شوق انسان کو. اگر شروع سے ہی اور وہ شوق اللہ کی طرف سے حلال بھی ہے تو پھر کسی کو اس پہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی اپنے پیسوں سے کر رہا ہوں، اپنے خرچے پہ پال رہا ہوں، اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں، پھر کسی اور کو اس پہ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہمارے لیے معیار جو ہے نا، معیار کسی کام کے صحیح اور غلط ہونے کا وہ قرآن اور حدیث ہے. لوگوں کی باتیں ہمارے لیے معیار نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کرنے والا صرف اپنی خواہش پوری نہیں کرتا، ساری زندگی کے لیے کسی کی بیٹی کو ٹھکانہ دیتا ہے. وہ خدا کی قسم یہ ایسی عبادت ہے اس کے مقابلے میں عشاء سے لے کے فجر تک پوری رات تہجد کی نمازیں پڑھنا ایک طرف اور یہ عبادت ایک طرف. بعض لوگ ایک سامنے فون کر کے فحش گالیاں دینا شروع کر دی. گالیاں مولویوں کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس طرح کی بات ہے. اب آپ یہ ڈائلاگ سیکھ کے نام مجھ پہ خود ہی نہ شروع کر دیں. اور یہ ہے اور وہ ہے، چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں. میں نے کہا اگر یہ اتنے مزے کا کام ہے تو آپ بھی کر لیں. بھائی مزے لینے کا تو دنیا میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر یہ 2 3 4 شادیاں بہت مزے کا کام ہوتا تو سب سے پہلے ہمارے صدر صاحب کی 4 بیویاں ہوتی، کیونکہ جتنے مزے لینے کا ان کو شوق ہے دنیا میں کسی کو شوق. بولو بھائی غلط بات تو نہیں کہہ رہا. سب سے زیادہ عیاشی کا شوق ہمارے ملک میں کس کو ہے؟ بتاؤ بھائی. ہمارے صدر صاحب کو. پیٹ ہی نہیں بھر رہا ان کا. لیکن وہ تو ایک مرنے کے بعد بھی ساری زندگی کے لیے رنوے گھوم رہے ہیں بیچارے. رنوا اسے کہتے ہیں، شناختی کارڈ میں بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہے جس کی بیوی نہ ہو. کوئی گالی نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ گالی دے رہا ہوں میں. تو وہ تو ساری زندگی کے لیے کیا ہے، ایک بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے بھی تیار
نہیں ہے، اس کو عیاشی کہتے ہیں. بیوی رکھنا عیاشی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی رکھنا عبادت ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو مسجد میں نکاح کا حکم نہ دیا جاتا. مسجد میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ٹھیلا لگا کے ریڑی چیزیں نہیں بیچ سکتے. مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے. نکاح کے بارے میں حکم کیا ہے کہ کہاں رکھو؟ مسجد میں. پتا چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے عبادت ہے، اور عبادت میں بھی اعلیٰ درجے کی عبادت، کیونکہ نماز میں ہر نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا، صرف جمعے کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے. ہر نماز میں خطبہ نہیں ہوتا. عید کی مقدس نماز اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، خطبہ، کیونکہ وہ مقدس نماز ہے، عام نمازوں سے بھی زیادہ. اس میں رش زیادہ، مسلمانوں کی شاعر اسلام کا اظہار ہے. اور تیسری عبادت جو سب سے بڑی عبادت نماز روزے کے بعد، وہ ہے حج. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، خطبہ. اس کے علاوہ خطبہ ایک نماز استسقاء میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، رویا پیٹا جاتا ہے، اس لیے اس میں خطبہ. اور ایک چوتھی عبادت نکاح ہے، جس سے پہلے خطبہ رکھا گیا ہے. یہ سب یہ بتانے کے لیے کہ عیاشی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت، پیغمبروں کی سنت ہے یہ. باقی فسادات، لڑائی جھگڑے، ٹینشنیں یہ ہر گھر میں ہوتی ہیں. ایک والے کو بھی ہو سکتی ہے، دو والے کو بھی ہو سکتی ہے، چار بیویوں والے کو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں، بعد میں دو تین کی بڑی جھگڑے پھڑے لڑا ہوئی تو وہ ایک ساتھ کے 3 بیویاں 4 بیویاں، تو کوئی ان کو مشورہ دینے لگا چاروں کو ایک گھر میں رکھ لو. تو کہتے ہیں پھر میں گھر میں ہیلمٹ پہنے بغیر نہیں جا سکتا. یا تو وہ اکٹھی رہیں گی یا میں رہوں. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تماشا بن گیا نا لوگوں میں. یہ ہوتا ہے 2-3 بیویاں کرنے میں، گھوم رہا ہے گھر سے باہر، گھر میں جا نہیں سکتا. لڑائیاں یہ تو کیا ایک والی میں نہیں لڑائیاں ہوتی؟ بولو بھائی، میرے پاس جتنے پھڈوں جھگڑوں کے کیس آ رہے ہیں سب ایک والی کے ہی آ رہے ہیں، ایک والوں کے ہی آ رہے ہیں. طلاقیں، جھگڑے، پھڈے، لڑائیاں ایک والوں کے ہی آ رہے ہیں. تو جیسے 2 میں جھگڑے ہوتے ہیں 3 میں بھی ہوتے ہیں، شوگنوں میں ہوتا ہے، اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. تو بس چلنے دو، دنیا مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گا، مر بڑا رہیں گے سب ختم. لیکن ہم نے زندگی اسی طریقے سے گزارنی ہے جس طرح اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اس میں خیر ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو آدمی نکاح سے دور رہ کر عبادت میں زندگی گزار رہا ہے کہ چھوڑو بیوی بچوں کی ٹینشن، اللہ نہ کرو بس. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے اولاد بھی، بیویاں بھی، اور ان کے معاش کی فکر میں حیران سرگردان رہتا ہے، کہ جب خاندان ہوگا تو ان کے روٹی کی فکر بھی کرنی پڑے گی، بچوں کی فکر بھی کرنی پڑے گی. یہ فکر مند ہے، اس فکر کی وجہ سے اسے عبادت کا ٹائم نہیں ملتا. فرض عبادت تو کر رہے ہیں، نفل عبادت کا ٹائم نہیں ملتا. اور ان کے رزق کی فکر میں مارا مارا پھرتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے کہ اللہ روٹی کا رزق کا انتظام کر دے. اور دوسرا کیا ہے، ٹینشن فری ہو کے عبادت کر رہا ہے، اسے نہ روٹی کی فکر نہ ہو، اب اللہ اللہ کرو، کوئی ٹینشن نہیں. تو فرمائے یہ جو ٹینشن فری آدمی ہے اس ٹینشن والے آدمی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس کا طرز زندگی پادریوں والا ہے. پادری بھی کہتے ہیں سب شادیاں وادیاں چھوڑ دے، عبادت میں وقت گزارو، عیسائیت کی تبلیغ میں اور عبادت میں. اور پیغمبر کہتے ہیں اولاد بھی رکھو، بیویاں بھی رکھو، اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام کرو، جان چھوڑا کے نہیں، دستبردار ہو کے نہیں. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کا مقام اس عبادت گزار سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. فطرت یہی چاہتی ہے ذمہ داریاں لگائے انسان پر. تو
میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، ایک تو مجھے اس قسم کے میسج پلیز نہ بھیجیں آپ لوگ، جی تیسرا کھانا بتا دو، اس قسم کے میسج نہ بھیجیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تیسرا کھانا جو شریعت میں پسندیدہ اور محبوب ہے، 2 کھانے یاد رہیں گے، ایک کھانا بقرعید کا، ایک عقیقے کا، تیسرا کھانا ہے ولیمے کا، جس کی بہت ترغیب ہے شریعت میں. اور یاد رکھو یہ ولیمہ لڑکے والے کرتے ہیں، لڑکی والے جو کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بارات کا کھانا. اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی تصور نہیں. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا. یہ فضول رسم ہے ہندوانہ. ولیمے کا کھانا سنت ہے ولیمے کا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے سوا کسی اور کھانے پہ کبھی لوگوں کی دعوت نہیں کی، اور ولیمے کی دعوت جب بھی آپ نے شادی کی ولیمے کی دعوت کبھی آپ نے ترک نہیں کی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اجیبوا هذه الدعوۃ، اے لوگوں جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت میں بلائے تو اس دعوت کو قبول کیا کرو. آگے فرمایا، ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس شخص نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقط عصا ابا القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو بہت سخت تاکید ہے اس دعوت کو قبول کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شادی کی دعوت ہے. یہاں بھی بات گھوم کے ادھر ہی آ رہی ہے. یہ نہیں کہا. اور ولیمے کی آپ علیہ السلام نے 11ویں شادی پہ بھی دعوت کی ہے. آج میں نے جب اس لوگوں کی دعوت کی نا قبول بھی کی لوگوں نے، لیکن بہت اچھا پھر کر لی، پھر یہ بات. تو دعوت قبول کرنے کا نبی نے حکم اس لیے دیا تاکہ دولہے کی حوصلہ افزائی ہو. دعوت اسی کی قبول کی جاتی ہے تاکہ حوصلہ افزائی ہو. تو حوصلہ افزائی کے لیے کہ شادی ہوئی ہے، اچھا کام ہوا ہے، برا کام نہیں ہوا، لہذا کھلاؤ. اور آپ نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم، فرمایا جس نے شادی کی دولہا کے لیے ولیمے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. الفاظ دیکھیں حدیث کے، جس شخص نے شادی کی تو اس دولہا کے لیے لا بد، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے ولیمے سے بھاگنے کا. کیا مطلب؟ اس نے جب شادی کر لی اب وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا کہ کھانا نہ کھلائے. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی کو کوئی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا کام کوئی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بیٹا اب تو نے کام ایسا کیا کہ اب تو دعوت ڈن ہو گئی، اب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب یہ ادھر نہیں چلے گا، پیسے نہیں ہے اور مقروض ہو غریب ہو، کام ایسا تیری لاٹری کھل گئی ہے، کیسے نہیں ہو سکتا کہ دعوت نہ ہو. الفاظ سمجھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے؟ لا بد للعروس من الولائم، دولہا جس نے ابھی شادی کی ہے اس کے لیے ولیمے کی دعوت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اتنا اچھا کام کیا اس نے. اور یہاں کہہ رہے تھے اس کو دیکھو، لوگ کیا کہہ رہے تھے اس کو دیکھو، ان کو نہیں دیکھیں. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ سب حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. بچے کی پیدائش پہ بھی حوصلہ افزائی، شادی پہ بھی حوصلہ. تو اس لیے جن چیزوں پہ شریعت ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے ان پہ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے اور حوصلہ افزائی ہی کرنی چاہیے. لیکن ایک بات، عدل ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں. شریعت کے آدھے حکم کو لیا جائے، آدھے کو نظر انداز کیا جائے، پھر اس میں فساد زیادہ ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اب ایک آدمی نے لا تقربوا الصلاۃ کو علیحدہ کر دیا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، لہٰذا میں نماز پڑھوں گا ہی. تو بھائی آگے بھی تو ملا کے دیکھو نا آگے کیا لکھا ہے. تو قرآن میں جہاں مرد کو اجازت دی ایک سے زیادہ شادی کی، وہاں یہ بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، برابری کا معاملہ ان میں نہیں کرو گے، فَوَاحِدَةً، پھر تمہیں اجازت نہیں. ہمت کر کے عدل کرو پھر کرو، لیکن اگر یہ نہیں، حقوق نہیں ادا کر رہے ان کے، پھر اجازت نہیں. تو بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں کو چلی گئی؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی جو یہ نعمت ہے نا نکاح والی،
یہ زہد کے منافی نہیں ہے، یہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ مسافر خانہ سمجھتے ہوئے بھی اس نعمت کے حصول کا شریعت نے ہمیں حکم دیا. اس لیے اس نعمت کو اس دوسری نعمتوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. باقی جو معاملہ ہے جلدی جلدی ختم کر دوں اپنی بات کو کہ دیکھو بھائی، جو اس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں دین پہ چلنے کے لیے، کاروبار سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ملازمت نہیں ملتی، داڑھی رکھیں گے ملازمت نہیں ملے گی، اس کو قرآن میں جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا ایک دن اللہ تمہیں ان قربانیوں کا بدلہ عطا کرے گا. وہ بہت انسان کو سوال ہوتا ہے وہ بہت دیر سے آئے گا وہ دن، تو اللہ نے تسلی دے دی، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. دیکھو تم اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو نا کہ ہمیں تم قربانیوں پہ بدلہ دے گا، تو یاد رکھو اللہ کا دن دور نہیں ہے. ان اجل اللہ لآت، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے. تم جب اس دن کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم 50 سال 60 سال 70 سال اس دنیا میں رہے ہو. تم کہو گے کہ تھوڑے وقت ایک دن آدھا دن دنیا میں رہے اور ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی. تو تھوڑا سا زندگی ہے، نوجوان اپنی داڑھیوں کی حفاظت کریں. ملازمتوں کے حصول کے لیے داڑیاں کٹوا دینا اچھا کام نہیں ہے. لاکھ مارو ایسی ملازمت پہ. ملازمت کے حصول کے لیے نمازوں کو ضائع کر دینا. ایک آدمی کو اسلام میں بہت اچھی جاب ملی، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس نے کہا میں یہ جاب نہیں کرتا. انہوں نے کہا آپ تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کو کیا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، میرا اللہ سے معاملہ، لیکن آپ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دوں میں نماز، ملازمت کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کہے گا کہ اچھا پہلے تو ویسے ہی نہیں پڑھتا تھا، دل نہیں چاہتا تھا، اب تو صرف پیسوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے تو بھی نہیں پڑھ رہا، پیسے ملیں گے، پیسوں کے لیے نماز چھوڑ دوں. یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. اور یہاں نماز چھوڑ دیتا ہے پیسوں کے لیے. تو یہ قربانیاں اللہ کے لیے ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی اس امید پر کہ اللہ سے ملاقات کا وقت انشاءاللہ آنے والا ہے، اور اللہ ان تمام قربانیوں کا، ان آزمائشوں کا بہترین اجر ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.